سیرت خاتم الانبیاء پارٹ 21 سن 9 ہجری غزوہ تبوک، حج الاسلام، وفود کی آمد اور فوج در فوج مسلمان ہونا۔ غزوہ تبوک اور اسلام میں چندے کا رواج۔ طائف سے واپسی کے بعد سن 9 ہجری کے نصف تک مدینہ میں مقیم رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ موتا کے شکست خوردہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مقام تبوک میں، یعنی جو مدینہ سے 14 منزل کے فاصلے پر ہے، بہت کچھ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کی تیاریاں شروع کی، لیکن اس وقت مسلمان قحط سالی کی وجہ سے نہایت تنگ دستی اور افلاس کی حالت میں تھے، اور اس پر مزید یہ کہ گرمی سخت پڑ رہی تھی۔ لیکن جانثاروں کی جماعت تھی کہ اس کے باوجود بھی جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چندہ کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان امداد سامان جنگ وغیرہ سے پیش کی، جو 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ جمعرات کے روز ماہ رجب میں 30,000 صحابہ کی جمعیت کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے چلے۔ چند معجزات۔ راستے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ سب سے علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ دنیا سے علیحدہ ہی چلیں گے اور علیحدہ ہی زندگی گزاریں گے اور علیحدہ ہی مریں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ اسی غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، اور آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس کی مہار ایک درخت میں فلاں جگہ الجھ گئی ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو یہی صورت سامنے آئی۔ جب پہنچے تو اس جگہ کوئی نہ تھا۔ ہرقل بادشاہ حمص چلا گیا تھا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدر نصرانی کی طرف بھیجا، اور پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ تم رات کے وقت اس سے ملو گے جبکہ وہ شکار کر رہا ہوگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ٹھیک یہی واقعہ پیش آیا، اور اس کو گرفتار کر لائے۔ الغرض آپ 15-20 روز تقریباً وہی مقیم رہے، لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا، تو واپسی کا ارادہ ہوا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ رمضان المبارک سن 9 ہجری میں آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسجد زرار کو آگ لگانا۔ واپسی کے بعد آپ نے اس جگہ کو آگ لگا دینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیے مسجد کے نام سے بنائی تھی، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام مسجد رکھا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسجد زرار در حقیقت مسجد نہ تھی۔ وفود کی آمد اور جوگ در جوگ اسلام میں داخلہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے معمون ہوئے تو اشاعت اسلام، یعنی جس کو امن و امان ہی کی ضرورت تھی، ایک حد تک وسیع پیمانے پر ہو سکی، اور اسی لیے اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دباؤ کی وجہ سے اسلام میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس قصے کو بھی طے کر دیا، اور اب قرآن عظیم نے تمام عرب میں گھر گھر پہنچ کر اپنے اعجازی تصرف سے سب کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہی لوگ جو کسی طرح اسلام اور مسلم کی صورت دیکھنا نہ چاہتے تھے، آج جوگ در جوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی صورت میں پہنچتے ہیں، اور بریضہ و رغبت اسلام کے حلقہ بگوش بن کر اپنا جان و مال فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وفود اکثر سن 9 ہجری میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ وفد ثقیف۔ تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا، اور پھر پے در پے وفود آنے شروع ہو گئے، جن کی تعداد 70 تک نقل کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض کے واقعات مختصراً یہ ہے۔ وفد بنی فزارہ۔ وفد بنی فزارہ پہلے ہی مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وفد بنی تمیم۔ وفد بنی تمیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہو کر وطن کو لوٹ گئے۔ وفد بنی سعد بن بکر۔ اس وفد کے امیر زمام بن ثعلبہ تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے۔ آپ نے سب کے شافی جواب دیے،
اور پوری تحقیق مذہب اور شرح صدر کے بعد مشرف باسلام ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم میں تبلیغ کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ وفد کندہ۔ سورہ صافات کی ابتدائی آیات سننے سے ہی ان کے قلوب میں اسلام نے گھر کر لیا۔ وفد بنی عبد القیس۔ پہلے نصارہ تھے، سب کے سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔ آپ نے ضروری امور اسلامی ان کو تعلیم فرمائے۔ وفد بنی حنیفہ۔ وفد بنی حنیفہ بھی حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان میں مسیلمہ بھی تھا، جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے مسیلمہ کذاب کے نام سے پکارا گیا، اور محض اس دعوے نبوت کی بنا پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جماعت صحابہ کے ہاتھوں سے ماں اپنے رفقا کے قتل کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب بوقت دعوی نبوت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اسلام کا منکر نہیں تھا۔ چنانچہ امام الحدیث و تفسیر شیخ ابو جعفر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسیلمہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا تھا کہ اذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرے، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ جائز نہیں، بلکہ مطلقاً دعوی نبوت بہت سی نصوص قرآنی اور احادیث متواترہ اور اجماعی عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، اس لیے باجماع صحابہ مسیلمہ کا غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ بھی کفر و ارتداد سمجھا گیا، اور باجماع صحابہ اس پر جہاد کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کی اذان و نماز اور تلاوت قرآن نے اس کے کافر کہنے سے نہیں روکا۔ قادیانی مرزا صاحب، جن کے دعوے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں، یہی نہیں کہ اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بتاتے ہیں، بلکہ بہت سے انبیاء کی ایسی جگہ خراج توہین کرتے ہیں کہ کسی شریف انسان سے ممکن نہیں۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اپنا ترکش خالی کر دیا ہے، اور وہ بازاری گالیاں دی ہیں کہ کوئی مسلمان ان کو سن کر کسی طرح صبر نہیں کر سکتا، جس کی تصدیق خود مرزا صاحب کی تصانیف ضمیم احجام التہم اور دافع البلا نزول المسیح سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ یہ اسی قسم کے بہت سے مشرکانہ دعوے دیکھ کر تمام اسلامی فرقوں کے علماء نے متفقہ طور پر اگر ان کے کفر کا فتویٰ دیا اور ان کی نماز اور روزہ اور ان کی مزعومہ تبلیغ اسلام کی پرواہ نہ کی تو بلا شبہ اسوہ صحابہ کی پیروی کی، ان پر اس میں کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ وفد بنی قحطان۔ وفد بنی قحطان، جس کے امیر زید الخلیل تھے، یہ بھی سب کے سب حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ وفد بنی الحارث۔ وفد بنی الحارث، ان میں خالد ابن ولید بھی تھے، جو ماں اپنے رفقا کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح بنی اسد، بنی محارب، حمدان، غسان وغیرہ کے وفود کچھ حاضری سے پہلے اور کچھ بعد میں مسلمان ہوئے۔ حمیر کے مختلف سردار جو اپنی اپنی جماعت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، ان کی طرف سے قاصد یہ خبر لائے کہ ان سب نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح پیادہ سوار وفود حاضر ہو کر اسلام لاتے رہے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے، اور جو لوگ اس حج میں حاضر نہیں تھے ان کی تعداد بھی اس سے کئی گنا تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر حج ہونا۔ غزوہ تبوک کے بعد ذی قعدہ سن 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا۔